ہے تو وہ پاکستان کی مملکت سے ہے، اس لیے یہ حملے پاکستان کی ریاست پہ حملے ہیں، اور ان کو بچانے کے لیے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جو لوگ ہمارے اس طرح کی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی میں. ہمارا پاکستان آرمی ایکٹ کا ذکر ہوتا رہتا ہے کورٹس کے اندر بھی، ابھی حال ہی میں کیس بھی چل رہا ہے، آپ سارے وکلاء ہیں، آپ کو پتہ ہے. یہ جو 1952 کا ایکٹ ہے یہ ایک لیجسلیشن ہے، دس از اے پیس آف لیجسلیشن جس کو صدر سائن کرتا ہے، اور اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے کہ جو اسپناج میں انوالو ہو بندہ، جو ملٹری ریلیٹڈ اٹیکس کے اندر انوالو ہوگا، ان کو مارشل ہوں گے. یہ عدالتیں پہلی اقوامی سطح پہ چلتی ہیں، ہر طرح کے ہر ملک میں ہوتا ہے. ہم اس کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ان کو نہ کرو. ابھی کنپوشن یا ایک لوگ ایک سیویئر کے روپ میں پھر رہا تھا، ہم نے پکڑا ہے، تو ہم اس کو کیسے کسی عام عدالتوں میں تو 20-25 سال میں ہم نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ موسٹ مہذب معاشرہ ویسٹرن معاشرہ ہے، موسٹ مہذب اپنے آپ کو امریکن کہتے ہیں، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے ٹیررزم کو اپنے طور پہ ختم کرنے کی کوشش کی تو گوانتانامو بے بنا دی. ہم اس کو سپورٹ تو نہیں کرتے، لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ قومیں اپنی سلامتی کے لیے کس حد تک آگے نکل جاتی ہیں. تو میرے خیال میں اس کو بھی ہمیں سوچ سرچنگ کرنی ہے. ہمیں ٹرسٹ ہے اپنی عدلیہ کے اوپر، اپنے وکلاء کے اوپر، اپنی قوم کے اوپر کہ اس کو آگے چلائیں. دوسرا ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ایک غلط پروپیگنڈا حکومت کے خلاف اور پھر انڈائریکٹلی فوج کے خلاف کہ یہ جی انلیگل جو امیگرینٹس ہیں ان کو نکال رہے، تو انلیگل کا نام نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ باہر نکال رہے ہیں لوگوں کو. ایک پروپیگنڈا، اور پیچھے کون ہوتا ہے؟ حنود و یہود کا پیسہ ہوتا ہے، انہوں نے وہ اس کو تک تو کیا ہوتا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو بندے جن کے پاس جینوئن پیپر نہیں ہے، جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، وہ کسی جگہ بھی نہیں جا سکتے. آپ مکہ مدینہ میں جانا چاہیں تو آپ کے پاس ویزا وہ نہیں ہوگا، اقامہ نہیں ہوگا، یا وٹ ایور آپ کا لیو وزٹ ہوگا، تو یو کانٹ گو اینڈ یو شوڈ ناٹ گو اینڈ دے شوڈ ناٹ الاؤ یو ٹو گو. بیکاز آپ اندر جائیں تو ان کو کیا پتا ہے کہ مہاجر کے روپ کے اندر یہ دہشت گرد ہے کون ہے. یہ رولز ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر. جب میں نے انگلینڈ میں یہ پوائنٹ اٹھایا، مجھے کسی نے کوشچن کیا تو میں نے کہا ڈو یو الاؤ انلیگل امیگرینٹ؟ کہ نہیں بول رہا ہوں. میں نے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے تو بارڈر مانیٹرنگ ہے، وہاں سے اندر ہی نہیں آنے. نمبر 2, the moment we detect him, we detain him and then we deport him. اور کبھی تو میں نے کہا اگر وہ 10 سال سے رہ رہا ہے، بچے بھی ہو گئے ہیں تو ہیومینیٹیرین یہ بولنے کا کوئی نہیں. اس کے بچے اگر اس کے بھی بچے ہو گئے ہیں تو اگر انلیگل فیملی ہے تو انلیگل فیملی ہے. دنیا اپنے کرتی ہے. ہماری ہمدردیاں ہمارے افغان بھائیوں کے ساتھ ہیں، یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. افغان مہاجرین ہمارے سر آنکھوں کے اوپر، ان کو ہم نے 30-40 سال سے بٹھایا ہوا ہے. ابھی بھی جو لیگل لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی سے آگے جانا ہے. ہمیں چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری سفارتی سطح کے اوپر تعلقات میں کوئی بگاڑ نہ آئے. آلریڈی ایک دشمن ہمارے سر پہ ہے. افغانستان کے بچوں کو لیے میں نے انگلینڈ میں بھی یہ جا کے کہا کہ افغانستان کا جو $9 ارب روکا ہوا ہے امریکہ نے، وہ ریلیز کرے. افغانستان کو اگر آپ پہچان نہیں رہے، ریکگنائز نہیں کر رہے، اور پھر آپ امن کی بھی بات کر رہے ہیں تو ان کا کنٹرول کدھر ہوگا؟ وہاں آپ کی کسی کا سفارت خانہ نہیں ہے. اگر آپ کے لنکیجز ہوں تو یہ بیٹرمنٹ کے لیے. تو اس لیے چونکہ ورلڈ کے ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ان ڈبل سٹینڈرڈ کو ان کو ختم کرنا ہوگا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر یہ صرف ذمہ داری وکلاء کی نہیں ہے، یہ ہر طبقہ فکر کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہو، اور ہم اس طرح کے سیمینار کریں. آپ آپس میں مل کے بھائی بھائیوں کی طرح، ہماری سیاسی آپس میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، وی کین ایگری ٹو ڈس ایگری، لیکن ہم گریسفلی ایک دوسرے کو، وہ کہتے ہیں نا جہاں اتفاق کسی کے ساتھ کرنے کے آداب ہیں وہاں اختلاف کرنے کے بھی آداب ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے ایگری نہیں کرتا اور نیچے سے پتھر اٹھا لیں اور اس کو نکال دیں. یہ جو ہے بدتمیزی ہے. اس کلچر کو ہمیں ختم کرنا ہے خدا کے لیے. اپنی نئی اولاد کو، کل پرسوں میں ادھر ایوان قائد-اعظم میں کل تھا صبح سے، اور وہاں میں اسکول کے بچوں سے بات کر رہا تھا اور ان کو بتا رہا تھا، اور ان کے بھی کوشچن سن کے مجھے یہی لگتا تھا کہ بہت سی محنت کرنی پڑے گی ہمیں ان لوگوں کو. تو آخر میں احمد ندیم قاسمی صاحب کی اس دعا پہ میں ختم کروں گا. سوری میں نے آپ کی کافی مغز کھپائی کر دی ہے. اور انہوں نے بڑا اچھا کہا کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اٹھے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.